بڑے پیارے اللہ میاں تیرا کرم نرالا ہے, ان کی آنکھ میں قیمتی لینز اور میرے آنکھ میں جالا ہے. میں نے کہا نہیں چاہتا جی, میں نے نہیں پڑھنا, نا میں پسینوں پسینے ہو گیا, میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نے اس فیلڈ میں آنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان راولپنڈی پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں رقیہ خورشید. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو کہ بذات خود ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہیں, بہت اچھے اداکار ہیں, بہت اچھے صداکار ہیں. ریڈیو پاکستان راولپنڈی اور ریڈیو پاکستان لاہور سے, ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے گہری وابستگی رکھتے ہیں, اور ریڈیو میں جب پروگرامز کرتے ہیں تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ الفاظ میں کس طرح سے جان ڈالنی ہے. جب کوئی کردار نبھاتے ہیں تو اس کو اس طرح سے نبھاتے ہیں کہ وہ کردار امر ہو جاتا ہے. آپ کے, میرے, ہم سب کے بہت ہی فیوریٹ اور بہت ہی قابل احترام مہمان سر انجم حبیبی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں ریڈیو پاکستان راولپنڈی کا کہ جنہوں نے آج مجھے یہاں مدعو کیا, اور میرے دیکھنے والوں کو, میرے چاہنے والوں کو ڈائریکٹ بات کرنے کا موقع ملے گا اور میری باتیں سن سکیں گے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل. انجم حبیبی صاحب کو آپ آج کل بہت سے ٹیلی ویژن ڈراماز میں دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی میں بھی بہت سے انہوں نے کام کیا ہے, اسٹیج اور فلم ایکٹر بھی رہے ہیں. لیکن اسپیسیفکلی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان سے ریڈیو کے حوالے سے بات کریں, کہیں کہیں سر ہم آپ سے ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی بات کریں گے, وہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا. اسٹارٹ کریں جی. بسم اللہ. سر اسٹارٹ ہم کرنا چاہیں گے, تھوڑا پیچھے جائیں گے, تھوڑی ہسٹری کی طرف چلیں پیچھے پھر. ہاں بالکل. 1976 میں آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جاب کیا کرتے تھے. جی میری جاب ہوئی تھی اسٹیٹ بینک. 77 سے آپ نے پھر ریڈیو پاکستان راولپنڈی ترالکھل کو. جی بالکل بالکل, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. بتائیں کہ کیسے یہ شوق ہوا, کیونکہ جب میں آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے والد محترم جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر تھے, اور وہ خود بھی جو ہے وہ ایک کامیڈی شو کیا کرتے تھے, اور اس کا میں چاہوں گی اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کریں. لیکن آپ کے کیا وہ جینس میں یہ چیزیں آ گئی تھیں یا کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ میں بھی چلو اس فیلڈ کی طرف؟ نہیں ایسا نہیں ہے, میں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں گا, شعبے سے آؤں گا. لیکن یہ ایک ایسا ایک محض اتفاق ہوا تھا کہ میرے والد صاحب کو اسی اسٹیشن پر 50s میں پروڈیوسر رہے, تو ہم ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے انہیں اسٹوڈیوز میں آ کے بچوں کے پروگرام کیا کرتے تھے. تو یہ بات ہے 77 کی. میں ریڈیو پاکستان آزاد کشمیر تراڑکھل بالکل وہاں پر گیا تھا ملنے کے لیے یعقوب لالی صاحب کو, اللہ نے طریقے رحمت کرے, کیونکہ ان کے ہاں ہم بچپن میں جایا کرتے تھے, ہم چھوٹے چھوٹے تھے بہن بھائی. تو ان کی جو مسز تھی, جو ہماری چاچی لگتی تھی, تو وہ ہمارے سویٹرز فولڈ کر کے اس میں مونگ پھلیاں, ریوڑیاں اور چلگوز وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے. تو جب میں یہاں پہ میری جاب ہوئی 76 میں, تو میرا دل کیا کہ میں وہ گھر جا کے دوبارہ دیکھ آؤں کہ وہ کیسا گھر تھا جب ہم چھوٹے ہوتے جاتے تھے. وہ بچپن کی یادیں جو ہیں وہ ایک دم سے. تو میں نے ان سے فون پہ بات کی نمبر لے کے, تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو کل تم ریڈیو آ جاؤ, میں ریڈیو تم سے ملاقات کروں گا. تو میں اگلے دن ریڈیو چلا گیا. تو وہاں جب دیکھا تو وہاں پر ایک کاسٹ بیٹھی ہوتی تھی, ایک فیچر کی ریہرسل کر رہے تھے وہ سب لوگ. تو میں بھی بیٹھ گیا. پھر انہوں نے میرے والدین کا حال چال پوچھا, کیسے ہیں, کیا کرتے ہو. یہ کہ میں نے کہا جی مجھے جاب ہوئی ہے اسٹیٹ بینک پہ, اور میں کہا میرا مل کے آؤں. تو کچھ باتیں کرنے کے بعد انہوں نے اسی کاسٹ کے سامنے ایک سکرپٹ میں لا کے رکھ دیا کہ اس میں یہ والا کریکٹر ہے, یہ ذرا پڑھو. میں نے کہا نہیں چاہتا جی, میں نے نہیں پڑھنا, نا میں پسینوں پسینے ہو گیا. میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نے اس فیلڈ میں آنا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا کتنی تنخواہ لگی ہے تمہاری اسٹیٹ بینک میں؟ میں نے کہا جی 503 روپے تنخواہ لگی ہے ماشاءاللہ, اور بڑا فرسٹ کلاس گزارا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا اگر ساتھ 200-250 روپے اور مل جایا کرے تو کیسا ہے. تو وہ جو اس وقت جو وہ پیسوں کی لالچ تھی نا, وہ اس نے مجھے مولڈ کیا. تو میں نے وہ ان سے اسکرپٹ لے کے پڑھا اور سنا دیا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں کل اس کو لائیو جانا ہے, تو اس کی اچھی طرح ریڈنگ کر کے آنا واپس. اگلے دن آئے, اس کی ریڈنگ ہوئی ایک دفعہ, اور اس کے بعد میں نے وہ لائیو پروگرام کر دیا. اور یقین جانیے کہ وہی اسٹوڈیو میں سب لوگوں نے, انجینئر صاحب بھی تھے, پروڈیوسر بھی تھے, سب نے کلیپنگ کی کہ یاد یہ تو بنا بنایا ہمارے پاس آرٹسٹ آ گیا. یہی تو بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بائی برتھ کچھ لوگ جو ہے نا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی رکھی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, جس فیلڈ کے لیے بنے ہوتے ہیں اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں. سچ بھی یہی ہے کہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں آڈیشنز کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں. سچ بھی یہی ہوتا ہے کہ آرٹسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ میں آرٹسٹ ہوں. پھر جب میں فیلڈ میں آ چکا, پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں, ہاں بچپن میں جو ہمارے ٹیچر تھے وہ ہمیں لپے آتیا دعا بن کے تمنا میری آگے کھڑا کرتے تھے, یا تلاوت کروایا کرتے تھے, یا کوئی چٹکلے ڈرامے شرامے وہ مجھے آگے کیا کرتے تھے. لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ کروں گا.
बहरहाल फिर रेडियो में स्टार्ट हुआ तो फिर साथ ही रावलपिंडी स्टेशन लगता था, फिर वहाँ से बरकतुल्लाह साहब ने मैं उठा लिया, बस यूँ समझ लें, उनके पास आना जाना हुआ। उन्होंने बहुत सिखाया, उनको उन्होंने उतराव चढ़ाव, आवाज़ का कहाँ रुकना है, कहाँ आगे चलना है, किस जुमले को स्ट्रेच देना है, उन्होंने सारा हमें बताया। तो फिर यहाँ से इस्लामाबाद रेडियो की तरफ निकल गए, फिर हम स्टेज ड्रामे करने लगे रावलपिंडी में आर्ट काउंसिल में, और दोस्त बन गए थे सारे। ज़ाहिर जब दोस्तियाँ बढ़ जाती हैं तो फिर इस तरफ चल पड़ता है आदमी। फिर इसी तरह ड्रामे बहुत सारे होते रहे। 77 में से शुरू किया था तो ठीक 10 साल बाद 88 में पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुझे पहली बार बुलाया, और वो भी हमारी एक आर्टिस्ट हुआ करती थी, निगत हसन आपा हमारी थी, आंटी थी। तो उन्होंने वहाँ पर हमारा तारुफ कराया, मेरा और नसीम कुरैशी का, कि 2 लड़के हैं वहाँ पर बहुत अच्छा रेडियो बोलते हैं और ड्रामा भी अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया। फिर वो कच्चे पक्के रंग एक था, एक लॉन्ग प्ले, तो उसमें जब प्ले किया तो वहाँ पर भी माशाल्लाह काम अच्छा हो गया। पहले ही सीन थे, जब निकल के मैं सामने आया तो सीन था मेरा रूही बानो के साथ। तो साथ में सजाद किशोर साहब खड़े थे कैमरे की बैक पे, उन्होंने मुझे गले लगाया और बहुत सारी दुआएं दी कि यार तू आने वाले वक्तों में अच्छा आर्टिस्ट बनेगा। बस फिर वो इससे हिम्मत बढ़ती चली गई। फिर ड्रामे ख़त्म हुए तो फिल्मों से ऑफर आनी शुरू हो गई, फिर फिल्में भी की। तो बस इस तरह चल रहा है। कामयाबी के रास्ते पे चलने के लिए ना एक मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और कोई आपकी बैक पे हो जो कि आपको कि शाबाश बहुत अच्छा काम किया, मज़ीद करो। तो मैं चाहूँगी कि जब आपने रेडियो पाकिस्तान का सफ़र अपना स्टार्ट किया तो वो कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा पुश किया कि बहुत अच्छा कर रहे हो, मज़ीद अच्छा काम करोगे, करते चले जाओ? किसको? 2 करैक्टर थे जब हम ड्रामा किया करते थे रेडियो का, तो 2 करैक्टर का मैं जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा। वो थे एक तो खालिद हमीद साहब जो कि खबरें पढ़ा करते थे, उसके अलावा वो ड्रामा बहुत अच्छा बोलते थे। उनके साथ जो पेयर बनता था वो थी शाहीन इश्तियाक साहबा, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थी और बड़ा अच्छा ड्रामा बोलती थी। उनको देखा कि वो माइक क्योंकि सेंटर में होता तो कहाँ स्टूडियो के हर कोने में जाके उन्होंने अपनी आवाज़ के तासुब से उन्होंने आवाज़ निकालनी। तो वो हम उनको देख के और उनसे इम्प्रेस हुए और कोशिश करते रहे कि उन जैसा काम किया जा सके। अच्छा सर, आपने 88 में सफ़र किया टेलीविज़न की तरफ मूव करके, तो मैं चाहूँगी कि उसमें पहला कौन सा वो ड्रामा था जो आपने किया? क्योंकि अगर हम देखें तो हमें गेस्ट हाउस याद है, हम देखें हमें आपका प्रोग्राम कलियाँ याद है, और हम कहते हैं कि अंजुम हबीबी साहब का वो वाली चीज़ें हमने दोबारा देखनी है। मैं चाहूँगी कि कुछ अपना बताएं कि वो कौन सा प्रोग्राम जो कि आपको बहुत पसंद है, आपके दिल के बहुत करीब है। 88 में पाकिस्तान टेलीविज़न जहाँ इस्लामाबाद में आए थे, इससे पहले वो रावलपिंडी चकलाला में इनका स्टूडियो होते थे। तो जब ये यहाँ आए तो इन्होंने ड्रामे शुरू किए तमसील के नाम से, लॉन्ग प्लेज हुआ करते थे। तो उनमें सबसे पहले तो कुछ हुआ था घोड़ी का बोझ के किस तरह का नाम था, और जो सेकंड ड्रामा था वो कच्चे पक्के रंग हमारा था, मंशा याद का लिखा हुआ था और राना शेरवानी ने उसे डायरेक्ट किया था। तो उसमें सबसे पहले हमें मौका मिला काम करने का, और मैं बहुत खुश नसीब इस मामले में कि लेजेंड फनकारा उसमें रूही बानो थी और सजाद किशोर साहब भी थे, और भी बहुत सारी शादा काज़मी थी, हमारे रेडियो से ताल्लुक़ रखती थी। तो उनके होते हुए वहाँ पर वो पहला जो मैंने ड्रामा स्टार्ट किया वहाँ से स्टार्टिंग ली थी। उसके बाद उसके साथ सीरियल होते रहे, गर्द हुआ, एक और सीरियल था पता नहीं उसका क्या नाम था। फिर 90 में तकरीबन फजील फारूक कैसे साहब कलियाँ करने के लिए आए, तो उन्होंने अपने एक साथी के साथ मुझे पैगाम भिजवाया कि आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे, कि उन्होंने भी देखा होगा कि बच्चे में टैलेंट है। बच्चा था मैं उस वक्त तो इनसे पूछे इन्होंने हमारे साथ काम करना है, तो मैंने यस किया। मैं क्यों नहीं करना, इतने लेजेंड फनकार थे वो फारूक कैसे साहब माशाल्लाह। तो उनके साथ रह कर भी अंदाज़ा हुआ कि बड़े लोग बड़े ही होते हैं, और उनके साथ फिर कलियाँ शुरू किया, और उनके साथ जो मेरा ताल्लुक़ रहा वो तकरीबन 28 ईयर रहा। इसके साथ हमने मुल्क से बाहर जाके भी परफॉर्म किया, और पाकिस्तान में रहकर लंडी कोता से लेके कराची तक कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर हमने प्रोग्राम या शोज़ न किए हो। कहीं जाते हैं तो क्या लोग फरमाइश करते हैं कि कौन सा एक ऐसा डायलॉग है जो कि आपकी पहचान है, लोग कहते हैं ज़रा बोल के दिखाएं कि आपने कैसा बोला था? हाँ, वो कलियाँ में सबसे पहले शुरू में तो कलियाँ जो है ना वो हुआ पॉपुलर हुआ, उसमें पे मैं एज ए ड्रामा आर्टिस्ट शामिल हुआ था। तो उसमें एक चवानी सेठ आया करता था, उसने पगड़ी बांधी होती थी सफ़ेद रंग का, उसने वो पहनी होती थी शेरवानी सी, और हाथ में इतना बड़ा मोबाइल होता, उसमें मोबाइल नहीं होते थे, इतना बड़ा वो होता था। तो उसने आगे कहना था,
اور نہ ساری عواموں کو کہو کہ میرے اس طرف آ جائیں. وہ کہتے جی کیوں جی؟ اور تمہیں نہیں پتا؟ نہیں جی. اور تو پتا کراؤ. کیا جی؟ اور پیسہ بڑا ہے. وہ کیا کتنی دن میں نکل جایا کرتا تھا. وہ سب کچھ کہتا تھا میری طرف لے جاؤ. تو ایک کریکٹر بڑا مشہور ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر جب آگے چلتا رہا تو میری خواہش ہوتی تھی کہ میں اس میں پپٹ بھی کر پاؤں. لیکن وہ زیادہ تر پپٹس کی آوازیں بابر نیاز صاحب نکالا کرتے تھے. ماشی کی، بونگے، اس کی، رولے کی، اس طرح کی آواز جو وہ نکالتے تھے. اللہ اللہ کر کے مجھے بھی ایک پپٹ ملا بعد میں. فاروق صاحب نے کہا بھی یہ پپٹ ہے، اس کی بولے آواز نکالے. جب ٹیم ساری بیٹھی ہوتی تھی نا تو وہ پپٹس لا کر رکھ دیتے تھے. اس کا نام ہے جی بونگا بخیل. حسرت جمیع اس کی بیوی کا نام ہے. 10-12 اس کے بچے ہیں. تو اب اس کے مطابق یہ آواز نکالیں. سب لوگوں نے آواز نکالی، میں نے بھی نکالی. تو میری آواز اپروو ہو گئی اس کے اوپر. تو میں نے تو پہلے تو شکر کیا کہ چلے ایک پپٹ میرے نام بھی ہوا. میں بھی اب کروں گا. تو اتفاق سے وہ پپٹ بھی اتنا پاپولر ہوا کہ فاروق صاحب نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی بعد میں لکھی جس کا نام تھا میرے پیارے اللہ میاں. ہاں وہ تو میں چاہوں گی کہ وہ ضرور ایک بار سنائے ہمیں. تو وہ جو پپٹ تھا نا وہ اپنے اشعار شروع ہی ایسے کرتا تھا. جی. عرض کیا ہے میرے پیارے اللہ میاں، دل میرا حیران ہے. میرے گھر میں فاقہ ہے، اس کے گھر میں نان ہے. میں بھی پاکستان ہوں اور وہ بھی پاکستان ہے. تو اس طرح کا پھر میرے پیارے اللہ میاں تیرا کرم نرالا ہے. ان کی آنکھ میں قیمتی لینز اور میرے آنکھ میں جالا ہے. تو اس طرح کے وہ اشعار لکھتے تھے اور میں اس کو پرفارم کرتا تھا. اس کی شکل بھی بھونگے کی طرح تھی تو پھر میں اس میں فل بھونگا بننے کی کوشش کیا کرتا تھا. اچھا مجھے بتائیں، ریڈیو ڈرامہ کرتے ہوئے آپ نے زیادہ انجوائے کیا یا ٹیلی ویژن پہ ڈراماز کرتے ہوئے زیادہ انجوائے کیا؟ سچی بات پوچھے نا، بالکل سچی بتائیں. تو ریڈیو جانا یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے. ریڈیو میں پرفارم کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ ٹیلی ویژن یا سٹیج پہ نہیں ہے. کیونکہ اسکرپٹ سامنے رکھ کے جب ہم اس کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بہت ہمیں بوسٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سر آپ کی بات کریں گے کہ کچھ اپنی اچیومنٹس بتائیں گے تھرو آؤٹ دا لائف. 48 ایئرز آف کیریئر میں آپ کی کیا اچیومنٹس رہی ہیں؟ کون سے ایوارڈز آپ کو ملے ہیں؟ ہاں ایوارڈز کا میرے جی ابھی میں ماشاءاللہ پہلے سب یہ اوپر سے شروع کر لوں. میں تقریباً 5 ٹائم میرا اس وقت ایوارڈ جا چکا ہے نامینیشن کے لیے، پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے. لیکن وہ ابھی تک شنوائی نہیں ہوئی کہہ لیں، یا آگے جاتا ہے تو چینج ہو جاتا ہے. اس بار جو آرٹ کونسل راولپنڈی نے بھی بھیجا تھا تو وہ میرا اپروو ہو گیا تھا پنجاب سے. اب توقع تھی کہ یہاں آئے گا تو یہ بھی ہو جائے گا، لیکن وہ اس کے باوجود بھی جب یہاں فیڈرل میں آیا تو وہ نہیں ہو سکا. تو اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا ہوا ہے مجھے. وہ ایک کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. آپ اس کی بات کریں، جو ملا اس کی بات کریں. تو نہیں زیادہ تر یہی سمجھا جاتا نہیں، پرائڈ آف پرفارمنس ہو گیا، تمغہ امتیاز ہو گیا، اس طرح کی چیزیں. تو لیکن اور بہت سارے میرے گھر میں ماشاءاللہ میرا خیال کہ نیئر اباؤٹ 100 کے قریب ایوارڈ میرے ڈرائنگ روم میں لگے پڑے ہیں. تو ان کو دیکھتے رہتا ہوں. بلکہ اب تو ایسا کرتا ہے کوئی بتا آ جائے نا ملنے والا، کوئی چھوٹا سا کار آپ سے تصویر بنانے جاتے تو میں اس کو ایک ایوارڈ پکڑا کے تصویر بناتا ہوں، کہتا ہوں یہ ایوارڈ تم لے جاؤ یار. تو اب تو وہ گھر میں پڑے ہوئے ایوارڈ بھی ان کو دے دیتا ہوں. سر کہتے ہیں نا کہ زندگی میں نا اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تو ہمیشہ پازیٹیو ہی رہنا چاہیے اور اچھا سوچنا چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے. تھوڑا سا یہ بتاتے چلوں کہ کیونکہ سر کے جو والد محترم تھے پروڈیوسر بھی رہے تھے، کافی اچھا انہوں نے کام کیا، قائم دین کا رول بھی انہوں نے پلے کیا تھا، اور والد کے ساتھ ان کو محبت بہت زیادہ تھی کہ اپنا نام بھی پھر انجم حبیبی کر دیا، انجم حسنین سے. میں چاہوں گی کہ وہ لوگ، چونکہ آپ لوگ جو ہے نا ایک رول ماڈل ہیں، تو میں چاہوں گی کہ یوتھ کو بتائیں کہ والدین سے محبت کتنی ضروری ہے اور ان سے عقیدت کس حد تک ہونی چاہیے. جی ظاہر ہے جی، ماں باپ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم آگے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ دراصل میرا نام واقعی انجم حسنین تھا. تو جب شوبز میں آیا تو پھر میں نے انجم حبیبی اس لیے رکھا کہ میرے والد صاحب بھی جو ہے نا ان کا نام بھی سید عبدالرشید تھا، انہوں نے بھی اپنے ساتھ حبیبی لگایا تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ یہی حبیبی کو میں لے کے، اگر وہ 40-50 سال تک آگے لے کر آئے ہیں تو میں اسے مزید 70-80 سال تک حبیبی کے نام کو لے کے آگے چلوں. تو میری کوشش تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کامیاب ہوں، نام چل رہا ہے ابھی بھی. تو یہ دراصل شاہ حبیب دانا قادری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں جن کا مزار جو ہے اس وقت انڈیا میں ہے. تو جب یہ لوگ مائیگریٹ کے یہاں پر آگے تھے تو والد صاحب نے ان سے حبیب سے حبیبی اپنا تخلص رکھا، اور پھر آگے پھر میں نے بھی انجم حبیبی کا نام سے اس کو آگے چلایا سر کام کو. اچھا سر، میں چاہوں گی کہ آپ کا ایک بہت سپر ہٹ ڈرامہ عہد وفا تھا،
تو میں چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات ضرور کریں, اس کے کچھ مشہور ڈائلاگز ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ایکسپیرینس بھی بتائیں کیسا رہا. ویسے تو بہت سارے ڈرامے کیے, 48 ایئر ہو گئے تقریباً مجھے کام کرتے ہوئے. تو جو وائرل ہوا تھا نا وہ یہ عہد وفا ہوا تھا. تو جب ایک چیز وائرل ہو جاتی ہے تو وہ آدمی کو پھر بہت اوپر لے جاتی ہے. تو اس میں ایک کریکٹر ایک ایسا تھا, جو ایک آدمی ہے بینڈ ماسٹر ہے, اس کا بچہ جو ہے وہ پڑھتا ہے, پڑھائی کر رہا ہے. تو جب وہ نوکری کا ٹائم آتا ہے تو وہ جاتا ہے نوکری ڈھونڈنے کے لیے. تو یہ نماز پڑھنے جا رہا تھا, ایک سین آپ کو بتا رہا ہوں جو بہت وائرل ہوا. تو میں اس کو بیٹے کو پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں ہاں بھائی اور نوکری ہو گئی؟ وہ کہتا ہے نہیں ابا نوکری تو نہیں ہوئی. تو اچھا, میں کہا چل کوئی بات نہیں, خیر ہے اور پھر ہو جائے گی, اللہ دے گا انشاءاللہ تعالی, پھر ہو جائے گی نوکری. تو وہ کہہ کے جانے لگتا ہے. تو اس کا بیٹا کہتا ہے ابا جی ایک بات سنیں. میں ہاں بول. دیکھے کوئی بولے گا نہیں. تو میں کہا ابے ہنستا ہوا آیا لال حسین, ہنستا ہوا چلا جائے گا, تو بات کر. اس طرح کا وہ تھا. تو وہ پھر بتاتا کہ میں تو اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا ابو جی. تو وہ ساری زندگی کی جو محنت, جو نچوڑ اس نے کیا ہوتا ہے شادیوں پہ بینڈ باجے بجانے کے بعد, وہ آج اس کے بیٹے کے لفظ جو تھے کہ میں آج اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا ہوں, میں نوکری کے لیے نہیں گیا تھا. وہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے والدین کے لیے جس میں یقیناً دل پھٹ جاتا ہے اور آنسوؤں کی برسات ہونی چاہیے اس وقت, اور سجدے میں چلے جانا چاہیے. تو وہ اس وقت ایسا لمحہ تھا, وہ میں نے پرفارم کیا اور وہ وائرل بہت زیادہ ہوا کہ چل کوئی بات نہیں, پھر نوکری مل جائے گی. اور تو سچ بتا, تو اسسٹنٹ کمشنر نہیں لگ گیا ہے نا؟ تو وہ کہتا ہے جی ابا میں اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا ہوں ابا میں. تو میں اس کو وہ جذبات میں سلوٹ کرتا ہوں, یس سر, اپنے بچے کو سلوٹ کر رہا ہے. اور وہ بس وائرل ہو گیا اس کو جو وہ کیونکہ وہ باپ کے ایک ایموشنز تھے جو کہ بیٹے کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. بالکل بالکل. سر گیسٹ ہاؤس میں بھی آپ کا رول بہت پاورفل تھا, میں چاہوں گی کہ اس کے کچھ ڈائلاگ. اچھا, گیسٹ ہاؤس کا سلسلہ یہ ہوا کہ مجھے بلایا گیا پاکستان ٹیلی ویژن والوں کے, کیسر فاروق صاحب تھے, ایک تو ہمارے فاروق کیسر صاحب تھے, ایک کیسر فاروق پروڈیوسر ہوا کرتے تھے, کہ آ جائیں جی ڈرامہ کرنا ہے. تو میں جب گیا تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھے, تو ان کی ٹیبل پہ اسکرپٹ پڑا ہوا تھا. اس میں نے جیسے اوپر کاسٹ میں نام دیکھا اپنا, تو اس کے آگے لکھا ہوا تھا وہ جو طارق ملک صاحب کریکٹر کر رہے تھے, TIP ٹپ والا. تو میں نے کہا میں نے تو یہ نہیں کرنا. اچھا. کیونکہ وہ اس سے پہلے ایک سنگچور سیریل ہوا تھا, اس سنگچور میں نے یہی بیرے کا ہی رول کیا تھا, ویٹر کا ہی رول کیا تھا. تو میں نے کہا یہ تو اب چھاپ لگ جائے گی, اس میں بھی مجھے ویٹر کا دیا ہی انہوں نے اس لیے ہے کہ شاید میں نے اس میں نے کیا ہے. تو میں وہ ڈھونڈتا ان کو OB میں چلا گیا, ان کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کیسر فاروق صاحب. تو میں نے کہا سر میں نے یہ والا رول نہیں کرنا, میں کیونکہ یہ سیریز ہے, مختلف کریکٹر آئیں گے, مجھے مختلف کریکٹرز کرنے کا موقع ملے گا. تو پھر میں نے اس میں کریکٹر تقریباً 20 سے 25 ڈرامے میں نے گیسٹ ہاؤس کے کیے اور مختلف کریکٹر کیے. اس میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو وائرل ہو گئے اور سب لوگوں نے پسند بھی کیا. صحیح. سر وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان کو کوئی اچھا سا میسج دیتے ہیں؟ مشورہ دی دیکھیں, آپ آج کل کے دور میں تو جتنے مشورے دیتے ہیں جب ٹھیک ہے, لیکن ایک سچ بولے, اور جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے صرف یہ کہوں گا کہ محنت کریں, اور خصوصاً اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اس فیلڈ میں آئیں. جتنی آپ کی اچھی ایجوکیشن ہوگی اتنا آپ اچھا پرفارم کر سکیں گے. آپ کے اندر کانفیڈنس جو آئے گا وہ پھر بہت ہی آپ کو آگے لے جائے گا. جیسے کہ نیا کوئی لڑکا آتا ہے تو وہ جھجکتا رہتا ہے کہ میں کیا بولوں, لیکن آج کل کے لڑکے جو پڑھے لکھے آ رہے ہیں, اور اسی طرح فیلڈ میں جو ترقی ہو رہی ہے, جیسے فلم انڈسٹری میں بڑے بڑے کیمرے ہوتے تھے, اب چھوٹے چھوٹے کیمرے آگے, بلکہ اب یہ موبائلس پہ بھی ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے. تو آپ کو ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے یہاں آنا چاہیے. ہمارے دور میں یہ ماس کمیونیکیشن وغیرہ ایسے مضمون نہیں ہوا کرتے تھے, ہم تو بس چل چلاؤ سے آگے اور اپنے تجربے سے آگے چل رہے ہیں. جی تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود رہے. ریڈیو پاکستان راولپنڈی پوڈ کاسٹ آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا, اور اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ کہ محنت کرتے چلے جائیں, آگے بڑھتے چلے جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی منزل تک ضرور پہنچ جائیں گے. آپ سے چاہیں گے اجازت اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ. اللہ حافظ.